پاکستان سمیت دنیا کے 82 ممالک کی 204 مختلف مصنوعات جو جبری مشقت یا چائلڈ لیبر کے ذریعے تیار ہوتی ہیں، ان پر امریکی محکمہ محنت نے اہم ترین رپورٹ جاری کر دی۔ ڈسکور پاکستان کے پریزیڈنٹ نے پاکستان میں چائلڈ لیبر کی وجوہات کے اہم نکات کی نشاندہی کی، جس سے امریکی حکام نے مکمل اتفاق کیا۔ تفصیلات اس خصوصی رپورٹ میں۔ پاکستان سمیت دنیا کے 82 ممالک کی 204 مختلف مصنوعات جو جبری مشقت یا چائلڈ لیبر کے ذریعے تیار ہوتی ہیں، ان پر امریکی محکمہ محنت نے اہم ترین رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ڈسکور پاکستان کے پریزیڈنٹ نے پاکستان میں چائلڈ لیبر کی وجوہات کے اہم نکات کی نشاندہی کی، جس سے امریکی حکام نے مکمل اتفاق کیا۔ فارن پریس سینٹر واشنگٹن میں یہ رپورٹ ڈپٹی انڈر سیکریٹری لیبر مس تھیالی اور ڈائریکٹر مس مارسیا یوگینو کی طرف سے بریفنگ میں پیش کی گئی۔ اس اہم بریفنگ کی میزبانی مس زینا کر رہی تھی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ عالمی سطح پر بچوں کی بہبود کے لیے نہ صرف سنجیدہ کوششوں اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے، بلکہ نوع انسانی کے مستقبل، بچوں کے حقوق کا تحفظ اور ان سے جبری مشقت کا خاتمہ بھی از حد ضروری ہے۔ دنیا کے 82 ممالک کی 204 مصنوعات اور بین الاقوامی لیبر قوانین کی خلاف ورزیوں پر مشتمل جاری ہونے والی رپورٹ کے اجراء اور اس کی تفصیلات سے امریکی محکمہ خارجہ کے فارن پریس سینٹر واشنگٹن میں بین الاقوامی میڈیا کے اراکین کو آگاہ کیا گیا۔ محکمہ لیبر کے اعلیٰ حکام نے ان محرکات پر روشنی ڈالی جس کے نتیجے میں حکومتی اور انتظامی سطح پر چائلڈ لیبر اور جبری مشقت کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ڈسکور پاکستان کے صدر ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی نے اپنے سوالات کے ساتھ ان عوامل کی نشاندہی بھی کی جس کے نتیجے میں چائلڈ لیبر اور جبری مشقت کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر کاظمی کا کہنا تھا کہ اس کے لیے غربت کا خاتمہ لازمی ہے۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 26 ملین بچے تعلیم کی سہولت سے محروم ہیں اور بہت سے والدین ابتر معاشی صورتحال کی وجہ سے اپنے بچوں سے مشقت کرانے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے بہت سے شعبوں میں غربت کی وجہ سے استحصال زدہ بچوں کی مثال دی۔ ڈاکٹر کاظمی نے رپورٹ میں پاکستانی بچے آن جہانی اقبال مسیح کے نام پر امریکی حکومت کی جانب سے ایوارڈ کے اجرا کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے امریکہ کی حکومت کی جانب سے فل برائٹ اسکالرشپس کی ضرورت اپنی جگہ مسلمہ ہے، لیکن پاکستانی بچوں کو معیاری پرائمری تعلیم کی اس سے زیادہ ضرورت ہے اور اس سے جبری مشقت اور چائلڈ لیبر کا خاتمہ بہت حد تک ممکن ہوگا۔ My name is Zulfikar Kazmi and I represent Discover Pakistan Television. I represent Pakistan and Pakistan has a history about that one. My concern is about one thing, that in Pakistan, when we talk about Pakistan child labor and forced labor and other things, we should see the facts as well, that how country is going, how the economy, how we could help them. Because more than 26 million children are out of school, and because the reason is poverty. And until we are not eliminating the poverty and not changing the situation in the country, the reports can tell us the facts, but we have to see the solutions. And solution is that we should, I respect that United States of America is giving the Fulbright scholarships at a level, but we are ignoring somewhere that is a basic education for the children. ڈیپٹی انڈر سیکریٹری تھیالی نے ڈسکور پاکستان کے نمائندے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے اٹھائے گئے نقطے سے اتفاق کیا اور کہا کہ آپ جو صورتحال پاکستان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، بدقسمتی سے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ہم بہت سے دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں، اور آپ بالکل درست نشاندہی کر رہے ہیں کہ غربت، چائلڈ لیبر اور جبری مشقت اس کا ایک اہم محرک ہے۔ اس کے لیے مناسب قانون سازی کا فقدان، قانون سازی کا غیر مؤثر نفاذ اور چائلڈ لیبر میں ملوث عناصر کو جواب دہ نہ ٹھہرانا بھی مسائل کا سبب ہے۔ اس لیے رپورٹ میں سماجی تحفظ کی سفارشات کی گئی ہیں۔ The situation that you're describing in Pakistan, unfortunately, it is a situation that we see in many other countries. And you're absolutely right. I mean, poverty is a main driver of child labor and forced labor and other abuses. But so is lack of a proper legislation, ineffective enforcement of those legislation, and holding accountable those that actually exploit other workers. We also are partnering with stakeholders in Pakistan to actually
implement some projects that we think could be useful, including traceability projects for the cotton supply chain, as well as a project that focuses on forced labor and trying to build capacity for legislation and policies and programs. डॉक्टर काज़मी ने डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी की कोशिशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया और हुक्काम की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई कि जब वो 60 साल पहले पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ते थे तो अमेरिका उन स्कूलों की मदद कर रहा था, बच्चों को ग़िज़ा भी फराहम की जाती थी। डिप्टी अंडर सेक्रेटरी का कहना था कि हम पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ शराकत दारी कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसे मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा सके जो हमारे ख्याल में कारामद हो सकते हैं। जारी रिपोर्ट में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चाइल्ड लेबर के बढ़ते हुए रुझान की निशानदेही की गई और इन ममालिक को चाइल्ड लेबर को कम और खत्म करने के लिए कानून साजी और अमलदारी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया।